الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے داہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے داہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے گر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. حمد و ثنا کے بعد میرے محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے آج جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے. ہمیں چاہیے جب جمعہ کی پہلی آذان ہو تو ہمیں اپنے کاروبار ترک کر دینے چاہیے
نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں اس راہ پر نکل پڑنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری بے شمار بخشش فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، اس تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح کر دیا کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اب اسرائیل جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر، بزرگوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ اس آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ جہاد بلند کریں۔ اس وقت میں آپ سے یہ عرض کروں گا، ایک شاعر کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر سے کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شاید کیا خوب کہتا ہے کہ جو کافر ہے وہ تو تلوار پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے پاس تلوار ہوگی تو وہ لڑے گا، میدان جنگ میں آئے گا۔ جو مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سچا نیک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والا ہے، تو وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بغیر تلوار اس کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو تو پھر بھی لڑتا ہے۔ کہ حال ہی میں جہاں ہمارے فلسطینی بھائی ہسپتال میں تھے، 500 فلسطینی بھائی ہسپتال میں تھے، اور اس ہسپتال پر اسرائیلی حکومت نے، اسرائیل کے ہتھکنڈوں نے اس ہسپتال پر کیا ایئر اسٹرائک کیا، اس پر بم ڈالا، تو جس کی وجہ سے 500 ہمارے مسلمان شہید ہوئے اس ہسپتال میں۔ اس کے علاوہ جو گھروں پر اور فلسطین میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، اس کے علاوہ ہزاریں جانیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی شہید ہوئیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے ہیں کہ کاش آج صلاح الدین ہوتا، کاش آج محمود غزنوی ہوتا، کاش آج خالد بن ولید ہوتے۔ صحابیوں میں سے حضرت خالد بن ولید وہ صحابی ہیں جو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے حضرت خالد بن ولید کو کیا لقب عطا فرمایا؟ آپ نے لقب عطا فرمایا کہ تو سیف اللہ ہے، زمین پر اللہ کی تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید اتنے بہادر تھے کہ ہزاروں کے لشکر سے آپ 10 بندے نکال کر باہر لے گئے۔ 10 صحابہ کرام اور ہزاروں کا لشکر ہو اور 10 بندے وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ بتائیں۔ یہ قوت ایمانی ہوتی ہے، جن کے اندر ایمان کی قوت ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے 10 بندوں کو ہزاروں کے لشکر میں سے نکال کر گیا۔ آپ اپنی ٹوپی میں
آپ جو ٹوپی پہنا کرتے تھے اس میں میرے آقا کے منہ مبارک تھے، میرے آقا کی زلفیں مبارک تھی، جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید اتنی شجاعت والے اور اتنے بہادر تھے کہ کسی جنگ میں بھی گئے تو واپس نہ ہٹتے۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک قدم اٹھا ہوا پیچھے نہ آتا۔ جب آپ جنگ کے لیے قدم اٹھا لیتے، جب دفاع کے لیے قدم اٹھا لیتے تو آپ پیچھے نہ دیکھتے۔ آخری لمحات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر موت مجھے میدان جنگ میں آتی، اگر جنگوں میں آتی، میں شہید ہوتا، کسی نہ کسی جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن خالد بن ولید کو جنگ میں شہید نہ ہوا، آپ کو جنگ میں شہادت کا رتبہ نہ ملا، آپ غازی بن کر لوٹتے تھے اور آپ کی یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ جنگ میں کاش میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں۔ تو دیکھیں وہ جوش و ولولہ آج ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہم میں وہ جوش و ولولہ نہیں ہے، وہ قوت ایمان نہیں، ایمان کی کمزوری ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو لوگ جنگ سے ڈرتے ہیں تو انہیں یہ بات میری سن لینی چاہیے کہ اگر جنگ میں موت آنی ہوتی تو مجھے وہاں آ جاتی، اگر جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے وہاں آ جاتی، لیکن مجھے جنگ میں شہادت کا رتبہ نہیں ملا، مجھے بستر پر موت آ رہی ہے۔ دیکھو تو آپ نے یہ بزدلوں کے لیے فرمایا کہ جہاں موت آنی ہوتی ہے وہاں آتی ہے، ہمیں بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ کہ بعض لوگ ایسے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں جائیں گے اور ہمارے گھر کا کیا ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا، وہ لوگ ہمیں مار دیں گے، لیکن یہ ایمان کی کمزوری ہے ہماری، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اب حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ علم جہاد بلند کرو، حالانکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو مسلمان ہیں وہ جہاد کے لیے تڑپتے ہیں، ابھی بھی جہاد کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں میں سے کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی اور کے پیسوں پر ہے، کسی اور کا کھاتے ہیں، میرے آقا کا نہیں کھاتے۔ جیسے ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں تو ویسے ہم اسرائیل پر اتنا ظلم کرتے کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ اب ایسی کیفیت ہے کہ نہ وہ جہاد علم بلند کرنے دیتے ہیں تو ہمارے اندر اتنی نہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں اسرائیل کے بربریت کو اس حال میں، جو دل سے برا جانتا ہے برائی کو، ظلم کو، تو وہ اس میں ایمان کمزور ہوتا ہے، کمزور ایمان والا ہوتا ہے۔ ہماری حالت بھی ایسے ہی ہے، جیسے رعایا ہوتی ہے حکمران بھی ویسے ہوتے ہیں، جیسے ہم ہیں ہمارے حکمران بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہم پر نافذ فرمائے، ہمارے اوپر حکمران بھی ویسے نافذ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کوئی غیرت مند مسلمان حکمران عطا فرمائے جو عالم اسلام میں اسلام کا جھنڈا بلند کرے، اپنے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں، اپنے ناموں کے نعرے کو لگاتے ہیں، جو رسول اللہ کا علم بلند کرے، جو رسول اللہ کا دین بلند کرے، کیونکہ حالت ہی ایسی ہو گئی ہے آج ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ہم نماز سے دور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، پھر بھی گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسرائیلیوں کو رست و نابود فرمائے، اسرائیلیوں کو رست و نابود فرمائے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ وہ بے یار و مددگار پکار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے ہیں، کیونکہ فلسطین میں بچوں کی آبادی زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں وہاں، چھوٹے بچے
تو وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ کاش کوئی مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچے، کاش کوئی مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ لیکن ہم ہیں کہ موبائل پر ٹی وی پر دیکھ لیا اسرائیل فلسطین کا تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھے گھر میں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا مسلمانوں سے، ہاں تم کو تو میں نے آزاد ریاست میں تم رہ رہے تھے، پھر بھی تم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں گئے۔ یہ ہم سے پوچھا جائے گا، ایسے نہ سمجھے ہم کو چھوٹ ہو جائے گی، کیونکہ ایک مسلمان کو جب اس پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے ظلم کے خلاف ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، اس پر ظلم نہ ہونے دے۔ ہم میں وہ جذبہ نہیں رہا، وہ ایمان نہیں رہا جو ایمان ہوتا تھا پہلے والے حکمرانوں میں بھی ہوتا تھا، پہلے والے لوگوں میں بھی ہوتا تھا۔ وہ جذبہ ایمان کی کمی ہے، ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے دل کھوکھلے ہیں، یاد الہی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہم غافل ہو گئے ہیں، حق تعالیٰ سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے انسانیت کا، انسانیت کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اور ہم اس طرح غافل ہیں کہ پنجگانہ نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے، ہم مسجد تک نہیں آتے کہ نماز پڑھ لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، حالانکہ ہم پر فرض ہے نماز۔ ہم کسی اور کاموں میں لگے رہتے ہیں اور ایسے لگتے لگتے ان کاموں میں زندگی صرف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور فرشتہ آ جائے گا، روح قبض کرے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ہائے دنیا میں کیا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات تو نہیں مانے، اب کیا جا کر منہ دکھاؤں گا آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے ہم اتنا ہی گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پنجگانہ نماز باجماعت ادا کریں، اور ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی آرام و سکون سے زندگی گزار سکیں، ان کا بھی حق ہے آرام و سکون سے گزارنے کا۔ ہم آرام و سکون سے سو جاتے ہیں، خبریں سن لیتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے بم بلاسٹ ہو گئے، اتنے مسلمان شہید ہو گئے، اتنے بچے محروم ہو گئے اپنے باپوں سے، اپنے ماؤں سے جدا ہو گئے، اور اتنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ یہ سن کر ہمارے دل میں تھوڑا سا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر وہی کام اور روز روٹین کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آج بھی مسلمان ان کے جواب میں اتر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ایران سے، ترکی سے، دوسرے مسلمان ممالک سے آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید توفیق دے گا اسلامی ممالک کے تمام حکمرانوں کو اکٹھا ہونے کی، اور اس اسرائیل بدماش دہشت گرد ریاست کے خلاف قدم اٹھانے کی، جہاد بلند کرنے کی، جہاد کرنے کی، اور علم جہاد انشاءاللہ بلند ہوگا اور اسرائیل نیست و نابود ہو جائے گا، اور اس کی پشت بنائی جو امریکہ کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ بھی نیست و نابود ہوگا، کیونکہ مسلمان تو رہتے قیامت تک قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔